ہم اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کروں کہ 200 لڑاکا طیاروں کی جو ہے وہ تہران کے اوپر بمباری کے بعد 7 گھنٹے کا وقفہ ہوا اور اس کے بعد دوبارہ تبریز کے اوپر جو ہے اسرائیلی جہاز منڈلاتے نظر آئے اور حملوں کی جو ہے بازگشت سنائی دی گئی ہے. دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور اب یہ بات طے ہے کہ اس وقت جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کہا جا رہا تھا کہ صرف ایک پہلے مرحلے کے اوپر شاید بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر ایران نے جوہری معاملات پہ بات چیت کے لیے جو اتوار کو ہونے والی ٹاکس تھی اس سے انہوں نے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹلی جو حملہ کیا گیا ہے اس کے محرکات سامنے آئیں گے. پاسداران انقلاب کی جانب سے قم کی مسجد کے اوپر سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے حالت جنگ میں ہیں اور ساتھ میں شہیدوں کا بدلہ لیں گے. اس وقت جو ہر ماہ 50 بیلسٹک میزائل ایران کی جانب سے بنائے جا رہے تھے، اب ان کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے. مگر اسٹریٹجکلی اگر ہم دیکھیں تو ایران کے ساتھ جو ہے وہ کون سا ملک کھڑا ہے اور ان کی سپورٹ میں آ رہا ہے، ملٹری پاور کون سا ملک ان کو دے رہا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال نشان ہے. اس وقت مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں جن کے پاس طاقت بھی ہے، جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور جو اسٹرانگ ہولڈ رکھتے ہیں، کیا وہ اب جو ہے ایران کے لیے آگے آئیں گے یا پھر جو ہے ایران تنے تنہا خود جو ہے وہ اس لڑائی کو لڑے گا. اور ساتھ میں کیا چائنا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چائنا وہ واحد ملک ہے کہ اگر اس نے ایران کی سپورٹ کی تو پھر جو ہے وہ یہ جنگ جیت سکتا ہے اور اسرائیل کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا. اسرائیل کو دوسری جانب جو ہے وہ ہائی الرٹ اس لیے بھی کرنا پڑا کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر اسپائی نیٹ ورک کو ان کر دیا گیا ہے، کیونکہ سپریم لیڈر کی جانب سے یہ بیان جب سامنے آیا کہ ہم جو ہے وہ اس کا بدلہ لیں گے اور شہیدوں کا بدلہ لیں گے، قاسم سلیمانی سے لے کے اسماعیل ہانیہ اور آج جو 2 باقی چیف آف اسٹاف کو جو شہید کیا گیا ہے، وہ ایک بنکر میں چاروں افراد جو ہے وہ ایک میٹنگ میں تھے جب ان کو نشانہ بنایا گیا. 100 کے قریب صبح تہران کو جو ہے نا وہ اہداف بنائے گئے ہیں اور اب تبریز کی باری آ چکی ہے. بشیر نیٹ ورک کے اوپر جو ہے وہ ان کا انرجی نیٹ ورک، اس کے اوپر بھی جو ہے کارروائی کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے. اس وقت ایران میں ریڈ الرٹ ہے، لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کو کہا گیا ہے. فضائیہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، پاسداران انقلاب کے جوان ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے اب وہ شام میں بھی ایران کے لیے اور عراق میں بھی ایران کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں. متعدد ممالک جو ہے وہ ایران کے حق میں بات چیت تو کر رہے ہیں، سفارتی محاذ کے اوپر ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر اسٹریٹجکلی اب تک کوئی سامنے نہیں آیا، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس وقت ایران کے ساتھ آنا بہت بڑی بات ہے اور ایران کے ساتھ دینا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ وہی موقع ہے کہ آپ اگر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو 55 اسلامی ممالک ہیں، کتنے ممالک جو ہیں وہ اسٹریٹجکلی اور ایمونیشن سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے اپنے لوگوں میں جو ہے وہ محبت ہے، پیار ہے یا نہیں ہے. مگر آپ کو میں ایک اور اپڈیٹ سے آگاہ کروں کہ قم کی مسجد کے اوپر جو سرخ جھنڈا لہرایا گیا، اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے اسرائیلی فوج نے نمازیوں کو باہر نکال دیا ہے اور نمازیوں کو باہر نکالنے کے بعد جو ہے یہ کورونا کے بعد دوسری مرتبہ اس طریقے کا واقعہ ہوا ہے کہ نمازیوں کو بے دخل کیا گیا ہے اور مسجد اقصیٰ کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. نتن یاہو جو ہے وہ ایک ان نون اسپیس کے اوپر چلے گئے ہیں اور وہ اس خطرے کے پیش نظر گئے ہیں کہ ایران نے جو اپنی پراکسی نیٹ ورکس کو جو ایکٹیویٹ کیا ہے، ان کو ڈر تھا کہ جس طریقے سے ایران میں اسرائیلی پراکسی نیٹ ورک ایکٹیویٹ ہوا ہے موساد کے تھرو، اسی طریقے سے اسرائیل میں بھی ایرانی انٹیلیجنس کا جو ہے پراکسی نیٹ ورک اوپن ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف نتن یاہو کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اس وجہ سے ان کا طیارہ آج صبح 9 بجے جو ہے وہ ان کے تل ابیب سے جو ہے وہ اڑ گیا ہے، باہر نکل گیا ہے اور ان نون ڈیسٹینیشن کے پاس گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت 33 ممالک کی اسلامی فوج کا کیا کردار سامنے آتا ہے، ان کے سربراہ کا بیان کیا آتا ہے، OIC کا بیان کیا آتا ہے اور اس وقت مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی صورتحال کے اوپر لمحہ بہ لمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہم سے جڑے رہیں اور اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.